وقار صاحب پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ بہت سی باتیں کر رہے تھے کہ اگر زہران ممدانی میئر بن جاتے ہیں تو ہم انہیں فنڈز نہیں دیں گے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے تعاون کا اعلان کر دیا. اس یو ٹرن کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی ہے کہ ایک ہمارے پاس یو ٹرن تھا، وہ تو 804 نمبر ڈیرا جیل میں ہے جو ماسٹر کہتا تھا اپنے آپ کو یو ٹرن کا. ایک امریکن پریزیڈنٹ کو اس نے امپریس کیا، وہ بھی یو ٹرن کے ماسٹر بن گیا ہے. آپ دیکھیے کہ جو آدمی یونائٹڈ اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میئر کے انتخاب میں میئر کے منتخب ہونے کو اور اس کے پروسیس کو چیلنج کر رہا ہو اور کہے کہ میں نہیں جیتنے دوں گا تمہیں، اور پھر وہ جیت بھی جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی بہت کافی ہے اس امریکن پریزیڈنٹ کے لیے. لیکن انہوں نے سب کو حیران کر دیا، ساری مخالفت انہوں نے دفن کر دی، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ تو الیکٹ ہو گیا ہے، اس کو تو ہٹانا ممکن نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم آپ کی مدد بھی کر دیں گے تھوڑی بہت، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ یو ٹرن جو ہے یہ صرف معمولی سا یو ٹرن کی ٹرمینالوجی پہ ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ سارا دار و مدار جو ہے اس الیکشن کا، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوری پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے. بالکل. انہوں نے امیگریشن کو لے کے کہا ہم پاک کریں گے امریکہ کو امیگرینٹ سے. انہوں نے بھارت کے بہت سارے سی ای اوز جو کمپنیوں کے تھے ان کو نکال دیا، ویزوں پر پابندی لگا دی، ویزے کی فیس اتنی کر دی جو ایک عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ایک طرف وہ یہ لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ تو شہر نیو یارک which is the largest city of United States of America, economic hub of United States of America، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو شہر تھا ہی امیگرینٹس کا، ہے بھی امیگرینٹس کا اور رہے گا بھی امیگرینٹس کا. کیوں؟ کہ انہوں نے اسے بنایا، اسے آباد کیا اور اسے کامیاب کرایا. ہیٹس آف ٹو ممدانی، زہران ممدانی، جس نے اتنی کرج کے ساتھ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دو ٹوک جواب دیا ہے. جی لیکن بخاری صاحب اب زہران ممدانی کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ انہوں نے جو دعوے کیے ہیں، جو وعدے کیے ہیں، ان کو پورا کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی وہ سب کچھ کر پائیں گے جو انہوں نے وعدے اپنے الیکشن کیمپین؟ دیکھیے اگر تو گراس روٹ لیول پر ان کی سپورٹ جو ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے تو نیو یارک کے ریسورسز کے بارے میں آپ کو اور مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے. نیو یارک in more than one ways is self-sufficient in everything. He doesn't want to beg money from Trump. وہ تو کہتا ہے ہم لیں گے بھی تو اپنا حق سمجھ کے لیں گے جو ان کو دینا پڑے گا. تو میرے خیال سے جتنے بھی دعوے انہوں نے کیے ہیں، ہی نوز کہ مجھے ایک ایک پر پورا اترنا پڑے گا ورنہ یہ ووٹ بینک ضائع ہو جائے گا. I don't think if he would like this to go waste. تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ he is the most popular leader in the city of New York، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ باتوں کا جواب بھی دے رہا ہے، اور اپنے لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے نہ صرف ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے بلکہ ان کو بتا رہا ہے کہ کیسے کیسے میں نے آپ کی بھلائی کے لیے کام کرنے ہیں. وقار صاحب زہران ممدانی کا وے آف گورننس جو ہے وہ امریکہ میں سوشلزم کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ڈراسٹک چینج جو ہے وہ اوور آل؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ممدانی جو ہے اس پر ڈیفینسو نہیں ہے. انہوں نے تو ببانگ دول کہا میں مسلمان ہوں، میں سوشلسٹ ہوں، and I have no regrets and that I'm not defensive on it. دیکھیے یہ کہنا کہ پورا امریکہ جو ہے وہ ٹرانسفارم ہونے جا رہا ہے ایز اے سوشلسٹ کنٹری، یہ تو شاید ابھی کرینے کی آس نہیں ہے. لیکن امریکہ کے لوگ ہی ہیں جنہوں نے ووٹ دیا اس کو. بالکل امریکہ کے لوگ آبزرو کریں گے ہاؤ ہی پرفارمس. اگر اس نے پرفارم ٹھیک کر دیا، آپ اگلے الیکشن میں دیکھیے جو کہ آنے والے مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں نا، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صورتحال ہے کیا. جی بخاری صاحب جتنے بھی امیر ترین لوگ تھے تقریباً 26 ارب پتی، وہ اگینسٹ تھے زہران ممدانی کے، اس میں ایلن مسک بھی شامل تھے، پھر بھی وہ الیکشنز جیت گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے کتنا بڑا دن ہے یہ؟ دیکھیے یہ جمہوریت کی افزائش کے لیے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ پیسہ جو ہے وہ آپ کو سب کچھ لے کے دے سکتا ہے، وہ عام لوگوں کا ووٹ بینک نہیں لے خرید سکتا صرف امریکہ میں. چلیے اللہ کرے ہمارے تک بھی یہ ہوا پہنچے گی. وہ کہتا ہے نا کہ مثالیں پیدا ہونی چاہیے، پھر دنیا میں ایک لہر آتی ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے مطابق چینج. آج جس ماڈرن ورلڈ کو، فرسٹ ورلڈ کو، تھرڈ ورلڈ کو، سیکنڈ ورلڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح سے تو نہیں تھی. امریکہ تو بگوڑوں نے بنایا تھا جا کے، وہ آج دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے. یہ ہوتا ہے نا. بالکل ہوتا ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.